بسم اللہ بھائی، ٹھیک ہے۔ اور آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چند ایک مزید چیزوں کے اوپر میں اپنی گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں تاکہ ہم آگے جو ہے وہ جا سکیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز بڑا کلیئر رکھیں، یہ چیز کلیئر رکھیں کہ حدیث صحیح کی بنیادی طور پر جو اقسام ہے وہ حدیث صحیح کی نہیں بلکہ حدیث کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ میں سے پہلے جو لوگ یہ چیزیں سن چکے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے ریویژن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تم علم کی مجلس میں بیٹھو تو اگر تمہیں وہ چیز پہلے سے پتا ہے، اگر تمہیں وہ چیز پتا نہیں تو وہ تمہارے لیے علم ہے، اور اگر وہ تمہیں چیز پہلے سے پتا ہے تو وہ تمہارے لیے ذکر ہے۔ تو تھوڑا صبر کیجیے گا اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے آپ نے سن رکھی ہیں۔ اچھا دوستو، دیکھیے گا، جو حدیث ہے نا، حدیث کی بنیادی طور پر 5 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، پھر ایک حدیث حسن ہوتی ہے، پھر ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، پھر ایک حدیث ضعیف جدن ہوتی ہے، اور پھر ایک حدیث موضوع ہوتی ہے۔ اوکے، یاد رکھیے گا کہ اصطلاحات، جو مصطلحات کی کتابیں ہیں، انہوں نے یہ گڑبڑ کیا کہ اس قسم کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے، اور موضوع کو ضعیف کی اقسام میں بیان کر دیا۔ یہ بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اور اس کے اوپر متنبع کیا ہے ہمارے شیخ سیدی احمد معبد عبد الکریم نے، اور اتنا اسٹرانگ مقدمہ اس کے اوپر رکھا ہے کہ بحمد اللہ تعالی اب سے اس کو دیکھنے کا نظریہ لوگوں کا بدل گیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں چلتا، وہی نالج چلتا ہے جو پہلے چلتا آ رہا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں نہیں پہنچتی، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح حسن ہوتے ہیں اور ایک ضعیف ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حدیث جو ہوتی ہے جناب، یہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، اور جو موضوع حدیث ہے یہ ضعیف کی قسم بھی ہے، پھر آپ نے دوسرا قول یہ بھی دے دیا کہ ضعیف کے اوپر فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز بھی ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا کہ ایسی کنفیوژن جو ہے نا یہاں سے کریٹ ہوئی، ایسی کنفیوژن کریٹ ہوئی، دو طرح کے جو ہے نا وہ فتنے اس مقام سے نکلے، اس مس انڈرسٹینڈنگ سے۔ دو طرح کے، ایک وہ لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ضعیف موضوع جو ہوتی ہے بھی ضعیف ہی کی قسم ہے، تو لہذا ضعیف موضوع ہوتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ضعیف حدیث کو کلیتاً ترک کر دیا۔ یہ محدثین کے منہج کے خلاف ہے۔ ایک، اوکے، ایک، اچھا، پھر آگے آپ سمجھیں کہ ایک تو یہ چیز ہوگی، ان کے منہج کے یہ ہو گیا۔ اگلا جو ہے دوسرا اس میں سے جو نقطہ جو لوگوں نے نکالا وہ یہ نکالا کہ ضعیف حدیث چونکہ فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اس میں فرق نہیں کیا کہ ضعیف بھائی ایک موضوع کو بھی وہ ضعیف تم بول رہے ہو، ایک ضعیف جدن کو بھی تم ضعیف بول رہے ہو، ایک معمولی ضعیف کو بھی تم ضعیف ہی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ بس جو موضوع بھی تھی اس کو ضعیف کے تحت لاتے ہوئے اس کو بھی جناب والا اٹھا کے سارا کا سارا انہوں نے ضعیف میں قبول کر دیا، اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہے، موضوعات بھی چل جائیں گی۔ آپ کو یہ دو جو ہے اس کی جو نقصانات یا جو ایکسٹریمز ہیں یہ سمجھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس تقسیم کو نہ کرنے کے سبب نقصان کیا ہوا ہے ہمیں؟ جو قابل قبول تھی وہ بھی مردود کے تحت چلے گئی۔ جب اب دیکھو نا، اس سے یہ نقطہ کیا، یہ کیا نام ہے، محمد علی شجاعت بھی دیکھیں، یہی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک مقبول، ایک مردود۔ اوکے، مقبول میں کیا آتا ہے جی؟ صحیح اور حسن، اوکے ویری گڈ۔ مردود میں کیا آتا ہے؟ ضعیف۔ اچھا، تو یہ مردود ہے، ہاں مردود ہے، لیکن فضائل اعمال میں قبول ہے۔ کبھی کہتے ہیں مردود ہے، پھر کہتے ہیں اس مردود میں سے یہ مقبول ہے۔ اس لیے اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جدن اور موضوع، ان کے اندر نا ارتقاء کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ جو حسن حدیث ہوتی ہے یہ صحیح کے اوپر منتقل ہو سکتی ہے، جو ضعیف ہوتی ہے یہ حسن کے درجے پہ جا سکتی ہے، اور ضعیف جدن جو ہوتی ہے یہ ضعیف کے مقام پہ جا سکتی ہے، اور جو موضوع حدیث ہوتی ہے یہ نکل کے ضعیف جدن کے درجے پہ جا سکتی ہے۔ اس طرح ان کے اندر جو ہے نا وہ ارتقاء ہوتا ہے اس طریقے سے۔ ہاں، بعض ایسی بھی ضعیف ہوتی ہیں کہ وہ ضعیف مل کر وہ بیسیکلی وہ صحیح کے درجے پہ چلی جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا کم ہے، اور متاخرین کے ہاں یہ چیز زیادہ رائج ہے، یہ زیادہ رائج ہے۔ اچھا، اس مقام پہ
آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک کثرت اور ایک تعدد. تعدد، ٹھیک ہے. اب اس مقام پہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک میتھمیٹیکل کوشچن ہے، یعنی ایک تھیوریٹیکل قسم کا، ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ نمبر ٹھیک ہو، اوکے، پریکٹیکلی آپ ایسے نہیں کر سکتے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کم سے کم کتنی سندوں کی ضرورت ہوتی ہے حسن کو صحیح کرنے کے لیے. اس کا جواب دیجیے. دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے. ایک چیز اچھا، یہ آپ نے کہا دو یا دو سے زیادہ، آپ کا آنسر کریکٹ ہے، کریکٹ. ضعیف سے حسن کرنے کے لیے دو یا دو سے زیادہ، کریکٹ. اب یہاں سے ایک میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف جدن سے ضعیف کرنے کے لیے کتنی ریکوائرڈ ہے. اس مقام پر جو چیز ہمارے شیوخ نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر آپ کو کم سے کم 3 اسانید کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو نص ہے، نص وہ آپ کو ملتی ہے البقاعی سے، امام بقاعی سے. بقاعی یہ باقی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اچھا، بقاعی یہ ابن حجر کے تلامذہ میں سے ہیں. اچھا، 3 کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک میں چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ نقطہ ہمارے شیخ سیدی احمد محمد عبد الکریم نے اخذ کیا وہ اس طرح سے کہ جب محدثین ضعیف جدن سے ضعیف کی طرف جاتے ہیں تو وہ کثرت کی شرط لگاتے ہیں، اور جب ضعیف سے حسن یا حسن سے صحیح کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر وہ تعدد کی شرط لگاتے ہیں. اور جو تعدد ہوتا ہے نا وہ 2 سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو کثرت ہوتی ہے وہ کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اوکے، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے شیخ نے ہمیں سمجھایا. اور امام بقائی نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنی ان کی شرح الفیہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے بقائی نے، اس پہ باقاعدہ انہوں نے نص کی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ یہ کیسے مسئلہ پیش آتا ہے. اچھا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ضعیف جدن اگر 3 طرق مل جائیں تو یہ ایک ضعیف کے برابر ہوتے ہیں. پھر اگر اس ایک ضعیف میں ایک اور ضعیف ملا دیا جائے تو یہ روایت حسن کے مقام پر پہنچتی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی روایت کے 3 ضعیف جدن طرق ہیں اور ایک ضعیف طرق ہے تو آپ اس بنا پر اس کو حسن لغیرہ ہی ڈکلیئر کر سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سوال آیا ہے شیخ منیب کا کہ ہر سند کے کسی ایک راوی کی تعداد میں فرق ہے تو ہم کیسے اندازہ کریں کہ اتنے شواہد کے بعد مرتبہ بڑھے گا سند کا؟ یہ چیز تجربے سے ہی ہوتی ہے، اور یقین کریں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضعیف جدن ہی سند ہوتی ہے، مطلب ہمارے پاس 3 نہیں، ہمارے پاس 7 سندیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو ضعیف جدن سے ضعیف کے اوپر لے کر نہیں جاتے. اس کا تعلق جو ہے نا وہ محدث کے اطمینان کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اسانید کے اوپر جا کر دل میں اطمینان آ رہا ہے کہ ہاں اب اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیونکہ ایک قاعدہ وہ جو ہے نا وہ ایک فکس نہیں ہے اس کا، لیکن البتہ ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو منیمم لیول پہ رکھ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا، جب یہ چیز آپ کو جب چیز سمجھ آ گئی، اب آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ قبول کس کو کریں گے. جو فضائل میں وہ جو قبول ہوتی ہے وہ کون سی؟ یاد رکھیں کہ یہ جو 2 پہلو ہیں نا اس کے، ضعیف جدن اور موضوع یہ والا اور یہ والا، ان میں فضائل پر عمل نہیں کیا جاتا. اچھا، آپ کہہ رہیں گے یار موضوع حدیث کو آپ اٹھا کے کیسے ضعیف جدن پہ لے گئے، یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ اچھا، یہ وہ والا موضوع جس کے اوپر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ قذاب کو تفرد ہوا ہے، قذاب کا تفرد، لیکن جب ہم نے اس کی اسانید کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ قذاب کو تفرد نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اور متروک یا کوئی ایک اور قذاب یا کوئی ایک متہم مطابقت کر رہے ہیں اسی کی ایک ہی. ٹھیک ہے، تب سندیں 2 ہو گئی ہیں. تو اب ہم اس کو قطعی طور پر کسی ایک کو تو الزام نہیں دے سکتے نا کہ ہاں یہ موضوع اس نے گڑھی. تو پھر روایت کا کیا ہوتا ہے کہ وہ موضوع سے اٹھ کر ضعیف جدن کے درجے پہ چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر عمل کسی بھی باب میں نہیں کر سکتے. یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ یہ ہم تفریق کیوں کر رہے ہیں موضوع اور ضعیف جدن کی. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے کہ اب محدثین کے کلام میں، آپ کہیں گے یہ ضعیف جدن کیا ہے بھائی، یہ کہاں سے اٹھا کے لیا ہے؟ یہ محدثین کے کلام میں موجود ہے. جب وہ علل پہ یا جرح و تعدیل پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ضعیف جدن لفظ استعمال کرتے ہیں، روایت پر حکم لگاتے ہیں ضعیف جدن.
ایکسٹریم ویک، ایکسٹریملی ویک، رائٹ؟ اوکے، تو اب جو تقسیم ہوگی نا جو مرویات کی، وہ آپ نے ہمیشہ ہر روایت کو ان 5 کیٹیگریز میں لا کے رکھنا ہے. یا تو روایت صحیح ہوتی ہے، یا حسن ہوتی ہے، یا ضعیف ہوتی ہے، یا ضعیف جدن ہوتی ہے، یا موضوع ہوتی ہے. اوکے، یہاں پر ایک اور کلیئرٹی لے لیں ایک اور مسئلے کے. ہم جو بھی کسی راوی پر حکم لگاتے ہیں نا، یہ ضنی ہوتا ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ ہم کسی روایت کے صحیح ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، یہ بھی ضنی ہے. زن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غلطی کا احتمال ہے. غلطی کا احتمال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے روایت. اور اگر کسی کو ہم کذاب کہہ کے یا کسی کو ضعیف جداً کسی روایت کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی احتمال ہوتا ہے کہ شاید ہمارا حکم غلط ہو اور یہ روایت ایکچوئل میں صحیح ہو. تواتر پہ نہیں ہوتا، اخبار احاد، ہم اخبار احاد کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جو اس لیے اخبار احاد جو ہوتی ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، ظن کا. تو پھر آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس مقام کے اوپر کہ یہ تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر ہمیں راویوں پر حکم لگانے کے باوجود نہیں پتہ چل رہا کہ حدیث کا ایکچوئل سٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یعنی کہ اس کو یوں کہ ایک ہوتا ہے وہ چیز جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہو، اور ایک وہ چیز وہ حقیقت میں جو ہوتی ہے. مثلا سورج جو ہے، جب میں اس کو ایکسپیرینس کرتا ہوں نا سورج کو، سورج کو، تو میرے لیے وہ ایک لائٹ ہے، لائٹ فائن. لیکن وہ اوریجنل میں کیا وہ لائٹ ہے؟ اوریجنل وہ آگ ہی آگ ہے بھائی اس کے اندر، اور اندر سے جو ہے نا وہ ہائیڈروجن بامز ہر وقت توڑ رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ چیز اندر سے ویسی ہو بھی. اچھا، لیکن پھر سب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ تو زن پہ کھڑا ہو گیا. یہ تو آپ کو میں نے بات پہلے 2 لیکچرز میں سمجھائی ہے. ہمارا دین ان راویوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ہمارا دین بھی الحمد للہ قرآن مجید میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. جو ریکوائرمنٹ ہمیں آخرت کے پاس ہونے کے لیے، بلکہ 100 نمبر لینے کے لیے جو ریکوائرمنٹ چاہیے، وہ سارا وہاں پر موجود ہے. فل پاسنگ، زبردست قسم. احادیث کا جو علم ہے یہ فقط یوں کہہ لے کہ ٹاپنگ کرتا ہے اس علم کے اوپر، لیکن اصل یہاں سے نہیں نکلتی کبھی بھی. وجہ یہی ہے کہ راوی جو ہے نا ان کے ساتھ زن کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کو میں یہاں تک آپ کو میں چیز بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی تھوڑی سی. میرے پاس باقاعدہ ایک لسٹ ہے ان چیزوں کی کہ کئی ماہ ہم ایک روایت کے اوپر حکم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، راوی سارے اس کے جمع کر کے نا، جس طرح آپ لوگ لگے ہوئے ہیں نا راوی جمع کر لیجیے، لوگ ہو گیا راوی جمع ہو گئے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس سے نام غلطی ہے. اوکے، کچھ عرصے کے بعد جا کر اس کتاب کا ایک نیا ایڈیشن سامنے آتا ہے زیادہ تحقیق کے ساتھ، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نام میں ہی تحریف ہو گئی تھی، جس نام کو میں غلط سمجھ رہا تھا. اور تحریف کس سے ہوئی ہے؟ وہ نسخے سے کاپی کرنے میں تحریف ہوئی ہے، یا پبلش کرنے میں تحریف ہوئی ہے اس میں. صحیح ہے. آپ کہیں گے او ہو یہ تو حدیث سے متعلقہ شک کریٹ کر رہا ہے. آپ کو میں حدیث سے متعلقہ حقیقت بتا دوں، حدیث قرآن نہیں ہے بھائی کہ جو اول تاخیر ایک جیسا ہو. یہ ہیومن ایفرٹ ہے. اگر آپ نے حدیث لٹریچر کو کمپیئر کرنا ہے نا تو یہ قرآن سے کمپیئر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایون صحیح احادیث will be considered under the same methodology. yes. آپ جن روایات کو صحیح کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میرے غالب گمان کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اچھا، تو کیا آپ بعض روایتوں کو قطعی طور پر صحیح بھی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، جس کا معنی قرآن اصل میں موجود ہوتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات. تو یہ اپنے معنی میں قطعی طور پر صحیح ہے، لیکن کیا روایت میں صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ محمد بن ابراہیم التیمی لہ افراد. تو اس میں ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ ڈاؤٹ، اچھا آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اس کی سند تو ایک ہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سب نے دیکھ لی نا کتنی سند ہے اس کی؟ ایک ہی سند ہے. یعنی جتنی مرضی آپ آگے پیچھے دائیں بائیں سے گھما لیں، یہ ساری کی ساری جا کر ایک ہی شخص کے اوپر جا کر مل جاتی ہیں. اس کا نام ہے یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری. اب وہی جو آدمی ہے، جب روایت ایک، انسیڈنس ایک، ٹھیک ہے، ہر چیز ایک، تو پھر اب یہاں سے آپ سے میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں، ان نما کے ساتھ اگر کوئی جملہ ہو اور ان نما کے بغیر کوئی جملہ ہو،
ان دونوں سے احکامات کو اخذ کرنے میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات انما کے ساتھ کی گئی ہے جس میں حسر آتا ہے، اور ایک انما کے بغیر کی گئی ہے، آتا ہے نا؟ جب آپ اس سے مسئلہ اخذ کریں گے اس سے فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اوکے، ایک روایت ہے، اس کا ایک لفظ ہے انما الاعمال بالنیات بخاری میں، اسی روایت کا دوسرا لفظ ہے الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات، اس میں انما کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالنیات۔ اچھا، پھر ایک اور لفظ ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، الاعمال بالنیہ، بالنیہ، یہاں پر یہ واحد کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مقام ہے بخاری کے اندر ہی، وہاں پر الاعمال کی بجائے عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے، العمل بالنیہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو لوگ فقہ کو ڈیپتھ پہ دیکھتے ہیں، جس طرح فقہا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، واللہ ہی وہ لفظوں کو اس طرح اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا لفظ خاص پہ دلالت کرتا ہے، کون سا عام پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بتائیں کہ کیا ان کے احکامات میں ڈفرنس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ اب دیکھیں راوی ایک ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی ہے، یہاں تو آپ نے کہا ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں تو آپ نے فرمایا ہے الاعمال بالنیات، یہاں تو آپ نے فرمایا ہے العمل بالنیہ، آپ نے یہ تین باتیں نہیں فرمائی، یہ تو بات کلیئر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ راوی نے اس کو اختصار کر کے بیان کیا یا اپنے لفظوں میں بیان کیا، جو اس کو یاد رہ گیا اس نے بیان کیا، بلکہ یحییٰ نے بھی یہ تین روایتیں نہیں کی، یحییٰ نے بھی ایک لفظ بیان کیا ہوگا، تو باقی روات نے اس کو اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا، کسی نے حصر کے ساتھ، کسی نے بغیر حصر کے۔ اور اس کا اب ایک سمپل سی حدیث کو دیکھ لیں، اس کا اثر جا کے فقہ پہ کیا پڑے گا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ روایت بالمعنی کا کہاں تک چلا جاتا ہے، وائی اٹس ڈینجرس۔ اس لیے وہ سفیان فرماتے تھے نا، سفیان ابن عیینہ، بلکہ اسحاق کا قول ہے، پابلی اسحاق نے راہوی کا، کہ یہ حدیث نقصان دہ ہے سوائے فقہا کے، فقہا جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کدھر کیا ہوگا۔ اوکے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے، اب جو لوگ انما کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں جیسے شفافی وغیرہ ہو گئے، ان کے ہاں ہر چیز میں نیت شرط ہوتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر نیت شرط ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مطلب وضو کو ہی دیکھ لیں تو آئی ہوپ کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ چیزیں اس مقام پہ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ فائن، یو نیڈ ٹو بی ریلی ریلی کیئرفل۔ یاد رکھیے گا، ضعیف ضعیف جدا نہیں ہوتی، ضعیف جدا موضوع نہیں ہوتی، موضوع ضعیف جدا نہیں ہوتی، ضعیف جدا ضعیف نہیں ہوتی، اور ضعیف موضوع نہیں ہوتی اور موضوع ضعیف نہیں، کوئی قرآن تو نہیں کیا کمبینیشن جو میں نے نہ بولا، رائٹ؟ یہ تینوں الگ الگ اس کی قسمیں ہیں، ان کے الگ الگ احکامات ہیں، الگ الگ احکامات ہیں ان سب کے۔ اچھا، ان کو کنفیوز نہیں کرنا۔ بہت سی ایسی مرویات ہیں آپ دیکھیں گے جس کے اندر وہ حدیث بھی شامل ہے کہ جو 40 حدیثوں کو حفظ کرنے سے متعلق ہے نا، کہ جس نے 40 حدیثیں حفظ کی، اس کو امت میں پھیلا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا، الی آخر میں پوری روایت چلتی ہے۔ اس حدیث کے جو طرق ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایک طریق بھی علت قادحہ سے خالی نہیں ہے، تو کثرت طرق کے باوجود اس کے اوپر حفاظ نے اس کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، ضعیف ہونے کا، ضعیف کے یعنی اس کے حسن ہونے کا حکم نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے طرق جتنے بھی ہیں یہ ضعیف جداً بنتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقویت پا کے یہ ضعیف کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ ضعیف جداً روایت کے اوپر عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا فضائل میں بھی بالکل، لیکن جو ضعیف جداً روایت جس کی کوئی اصل بھی موجود ہو، پھر اس کے طرق بھی مل جائیں، تو جب آپ وہ اس کے طرق ملتے ہیں تو جب وہ ضعیف کے درجے پہ چلی جاتی ہے تو اب اس ضعیف کے اوپر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے، کما قال الحافظ، جیسے کہ ابن حجر نے فرمایا ہے۔ ابن حجر کا یہ قول آپ کو ملے گا، حافظ سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن ان کی وہ جو اربعین ہے نا حافظ ابن حجر کی، الاربعین المتباین، اس کے اندر آخر میں جب من حافظ علی امتی والی جو روایت ہے نا، وہاں پر جا کر ابن حجر کا یہ قول سامنے آتا ہے۔ اچھا، شیخ منیب فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کا حقیقی مقصد شرح کلام ہوتا ہے، اور حدیث کے بغیر جو صرف قرآن کو پکڑ لے وہ ناسمجھی کی وجہ سے
گمراہ ہوگا. ایسا ہی ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. آقا دو جہاں وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا دو جہاں وسلم کے اخلاق سے متعلقہ سوال کیا گیا, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کان خلق القرآن. رواہ احمد, ان الفاظ کے ساتھ, حالانکہ اور بھی اس کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں بھی آتے ہیں, رائٹ. تو یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر تلاوت کریں, آیات کو واضح کریں, کھول کھول کر. تبین تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی شرح فرمائے, اور شرح کیا تھی؟ احادیث تھی. ٹھیک ہے, اس لیے کہا گیا کہ وہ حدیث جس کی قرآن میں اصل موجود نہ ہو وہ حدیث نہیں ہوتی, اور ہم سنت کو حدیث سے اس مقام پر جدا کر رہے ہیں. میں صرف حدیث پہ گفتگو کر رہا ہوں. واضح. بڑا افراد و تفریح سے بچ کے جو ہے نا حدیث کو لے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت ہی زیادہ. جہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اس پورے کلام میں موجود ہوتا ہے, وہاں پر بہت ساری ظلمات بھی ہیں جو ہے نا گلے پڑ جاتی ہیں ہمارے. لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پہ یہ چیزیں کھول دیتا ہے, اس کو چل جاتا ہے پتا چیزوں پر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو اب یہ پوری باتیں صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی. یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں جس کی بات کروں نا, ضعیف, فضائل مال میں قبول, ضعیف جتن ملا کر ضعیف, یہ جو یہ جو باتیں ہیں یہ متاخرین کے ہاں رائج ہیں, اور میں ان سے کافی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھا کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ متقدمین کے ہاں جائیں گے نا, وہ ضعیف کو فضائل میں قبول نہیں کرتے. وہ جب احمد نے اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا نا کہ ضعیف کو ہم فضائل میں قبول کر لیتے ہیں اور حلال اور حرام میں بس قبول نہیں کرتے, وہاں پر ضعیف کا معنی حسن تھا, حسن لغیرہ کم سے کم. اور اس کے اوپر جب میں حسن کے اوپر گفتگو کروں گا تو آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا اس چیز کے کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی مثال بالکل ویسے ہو گئی کہ جس طرح کہ کوئی پہلے کلام موجود ہو اور یہ نہ پتا کو کلام ہے کس کے اوپر, بعد میں بندہ کو نام رکھ لے اور کہہ دے بھائی یہ اس کے اوپر ہے. مثلا آقا جہاں وسلم کی جو احادیث ہیں جماعت سے متعلق, ٹھیک ہے, یہ ید اللہ مع الجماعت, اہل سنت والجماعت نے اپنا نام جماعت رکھ لیا اور کہا کہ یہ ساری جماعت والی حدیثیں جو ہے نا ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آج اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.